پسماندہ طبقات کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اس کو ظلم کو ختم کر کے ان کو ایک اعلیٰ طبقات کے ساتھ لا کے کھڑا کیا جائے، یہ ریزرویشن کا مقصد ہے۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ان وضاحت کو سننے کے بعد آپ کا اس تعلق سے، ریزرویشن کے تعلق سے نظریہ اور موقف کیا ہے؟ میں سب سے پہلے اینکر جناب اشرف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت کا انتہائی حساس اور سلگتا ہوا موضوع پر آپ جیسے عظیم المرتبت اور اہل علم کے مابین گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ آڈینس، ابھی آپ حکومت کے نمائندے جناب سالم صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، جن کا نظریہ ریزرویشن کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ ریزرویشن کا مقصد دراصل پسماندہ طبقے کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اس ریزرویشن کے تعلق سے میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ ریزرویشن دراصل صلاحیت مند طبقہ اور اہل لوگوں کے حقوق کے خلاف ہے، کیونکہ ایک شخص 70% کی بنیاد پر ڈاکٹری میں ایڈمیشن لے رہا ہے تو دوسری طرف 90% کی بنیاد پر دوسرا شخص ڈاکٹری میں ایڈمیشن لے رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک طرح کا ڈسکریمنیشن یعنی بھید بھاؤ ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے ہمارے آئین کے دستور کے دفعہ 15 میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی مذہب کا کسی بھی مذہب کے ساتھ کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اسی بنیاد پہ ہم اس ریزرویشن کی مخالفت کرتے ہیں۔ سر اب میں تیسرے پینلسٹ اسلامک اسکالر کے پاس آنا چاہوں گا۔ سر ابھی آپ نے دو پینلسٹ کو سنا ہے، ایک کا یہ کہنا ہے کہ ریزرویشن کا مقصد یہ ہے کہ پسماندہ طبقات کو آگے بڑھایا جائے، دوسرے جو ہمارے ایکٹیو ریزرویشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اس سے اہل لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب میں اسلامک اسکالر ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ریزرویشن کے تعلق سے اسلام کا پوائنٹ آف ویو اور اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ریزرویشن کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے اسلامک اسکالر کی حیثیت سے آپ نے یہاں پر انوائٹ کیا۔ جہاں تک اسلام اور اسلام کی ریزرویشن کے نظریے کی بات ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے شروع کی گفتگو میں کہا کہ ریزرویشن کا مقصد یہ ہے کہ پسماندہ طبقے کو، پسماندگی کو دور کر کے ان کو ترقی کی راہ ہموار کرنا۔ اگر واقعتاً مقصد ریزرویشن لانے کا یہی ہے تو ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ تصور تو ہمارے مذہب اسلام کے اندر آج سے 1450 صدی پہلے ہی موجود تھا۔ آپ دیکھیں نبی اکرم علیہ السلام نے معاشرے سے معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے نظام زکوٰۃ کا نفاذ کیا اور فرمایا کہ خود من اموالہم وترد الی فقرائہم، یعنی فرمایا کہ مالدار حضرات سے ان کے اموال سے 2.5% مال لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ معاشی پسماندگی دور ہو سکے۔ اور اگر ریزرویشن کا مقصد یہ ہے کہ ذات اور برادری اور مذہب کی بنیاد پر ترقی دینا اور ان کو آگے بڑھانا، تو ہم ظاہر اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اب میں جناب سالم صاحب کے پاس آنا چاہوں گا۔ سر آپ کے یہاں پر بھی 3 اسٹینڈ واضح ہو گئے ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس مدعے پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، کیا اس کا انڈین کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے آئینی ہند میں اس کا کوئی تذکرہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے اس کو فیبریکیٹ کیا ہے؟ سر جہاں تک آرکشن دینے کی بات ہے تو سمویدھان کے انوچھید 46 کے انترگت اس کا الیکھ ہے، اس کا ذکر ہے کہ راج جو ہے پسماندہ طبقے یعنی انوسوچت جاتی، اسی طرح انوسوچت جن جاتی کے لیے کوئی ایسی ویوستھا، کوئی ایسا سسٹم لا سکتا ہے جس سے ان کی غریبی دور ہو سکے اور ان کو ناانصافی سے بچا سکے۔ اسی طرح سر جو سرکار آرکشن دیتی ہے وہ ایجوکیشن میں دیتی ہے، جابس میں، اسی طرح جو سر پولیٹکس میں دیتی ہے۔ پولیٹکس میں جو سرکار ریلیشن دیتی ہے وہ لوک سبھا، راج سبھا اور پنچایت سبھا میں دیتی ہے۔ لوک سبھا اور راج سبھا میں جو ریلیشن دیا جاتا ہے وہ آرٹیکل 330 سے لے کر 334 تک اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو راج پنچایت میں آرکشن دیا جاتا ہے وہ آرٹیکل 240 کے اس کا ذکر ہے۔ سر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو ہمارا ریزرویشن دیا جا رہا ہے وہ ہمارے آئینی بیس کو مینشن کیا گیا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ریزرویشن کے اندر چونکہ ایک ذاتی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، چونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، کیونکہ ہماری انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 15 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کسی سماج کے تحت ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے، یعنی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریزرویشن پر بات کرتے ہیں تو ایک سماج کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو کچھ حد تک ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح کا بھید بھاؤ ہے۔ تو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں؟ سر جاتی واد کو بڑھاوا دینا اس وقت ہوتا جبکہ ہم اس ورگ کے لوگوں کو آگے بڑھاتے جو پہلے سے مضبوط ہو، لیکن اس ورگ کا وہ ویکتی جو پہلے سے اکنامکلی ایجوکیشنلی کمزور ہے اس کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو سر
ختم کرنا ہو رہا ہے. وہ اس معنی کا ہے کہ جو ہمارے بھارت دیش میں جو صدیوں سے تصور چلا رہا تھا, چھوا چھوت کا تصور چلا رہا تھا, یہ تصور کو ختم کرنا وہ اس بیس پر جب پچھڑے ورگ کے لوگوں کو ہم یہ تمام سویدھائیں پردان کریں گے, تو جو سویدھائیں پردان کریں گے تو وہ ایک سامان کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کے برابر میں آئیں گے, تو ان کے ساتھ رہیں گے, تو یہ جاتی واد تصور ختم ہوگا, بلکہ جاتی واد کو بڑھاوا نہیں ہو رہا. سر میں کی بات سمجھ گیا, میں اب اینٹی ریزرویشن کے پاس آنا چاہوں گا. سر اب یہ بات سنی آپ نے کہ جو یہ ریزرویشن پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ ہمارے آئینی ہند میں اس کا تذکرہ ہے. اب میں آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ سر آپ کو پتا ہے کہ اس ریزرویشن کو جو ہماری انڈین کانسٹیٹیوشن میں جنہوں نے داخل کیا ہے وہ ایک انٹلیکچوئل طبقہ ہے, ایک دانشور طبقہ ہے. پھر آپ سے سوال یہ ہے جب ایک انٹلیکچوئل طبقے نے اس کو داخل کیا ہے تاکہ پسماندگی دور ہو سکے, لوگوں کو ایک اعلیٰ طبقات کی طرف بڑھایا جائے, تو سر آپ کو اس سے پریشانی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ لوگ اس سے فائدہ ہو رہا ہے, تو آپ اس کے مخالف کیوں ہیں؟ دیکھیے سر, جہاں تک بات ہے ریزرویشن کی مخالفت کی, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک وہ شخص ہے جو جنرل طبقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ کسی بھی امتحان میں کوالیفائی کرنے کے لیے صرف 115 نمبرات کی بنیاد پہ کوالیفائی کرتا ہے, اور جو اوبیسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے جسے ریزرویشن ملتا ہے وہ 80 نمبرات کی بنیاد پہ کوالیفائی کرتا ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے جو SC/ST کہلاتا ہے, وہ صرف اور صرف 47 نمبرات کی بنیاد پہ کوالیفائی کرتا ہے. تو اس کو آپ اس طرح سمجھیے گویا کہ گھوڑے اور گدھے کے درمیان ریس ہو, اور جب گھوڑے کے پاؤں میں زنجیر اس لیے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ گدھا مقابلے میں جیت جائے. سر میں آپ کے کہنے کا مطلب سمجھ گیا, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریزرویشن جو ہے انیکوالٹی پہ ہے, یعنی اہل لوگ پیچھے رہ جا رہے ہیں اور نااہل لوگ آگے بڑھ جا رہے ہیں. اب میں اسلامک اسکالر کی بات جاننا چاہوں گا. سر ابھی آپ نے ان کے اسٹینڈ کو اور ان کی باتوں کو سنا ہے, پھر آپ سے سوال ہے کہ یہاں ایکوالٹی کی بات آئی ہے, ایکوالٹی اور انیکوالٹی. پھر آپ سے سوال ہے کہ سر جہاں پر اسلام میں ایکوالٹی کا کوئی تصور ہے اور اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ سر مذہب اسلام کا تو یہ بنیادی پیغام ہے کہ اسلام کے اندر تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں, اور ان کو ہر شعبے کے اندر ہو, ایجوکیشن کا شعبہ ایجوکیشن ہو یا اسی طریقے سے پولیٹکس کا شعبہ ہو, کوئی بھی شعبہ اسلام تمام انسانوں کو یکساں مواقع فراہم کرتا ہے. رنگ و ذات و برادری کی وجہ سے اسلام کسی کو الگ نہیں کرتا, بلکہ انسانوں کی بنیاد پر انسانیت کے حقوق دیتا ہے. سر میں ابھی آپ نے یہ کہا کہ ایکوالٹی کی بات کی ہے, اب میں جناب سالم صاحب کی بات جو آپ حکومتی نمائندے ہیں, سر آپ کی بات میں کنٹرڈکشن اور تضاد ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ریزرویشن یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. ایک مثال ہے کہ سر ابھی آپ کی جو حکومت ہے اگر ایک دلت سماج سے تعلق رکھتا ہے کوئی شخص, تو ظاہر ہے کہ اس کو ریزرویشن دیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ آدمی عیسائی ہو جائے اس کے ریزرویشن کو ختم نہیں کیا جاتا. لیکن دوسری طرف اگر وہ دلت آدمی اگر وہ مسلمان ہو جائے تو آپ اس کے ریزرویشن کو ختم کر دیں. تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے, آپ کہیں کچھ اور ہیں اور کر رہے ہیں, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ آپ کا پرشن بہت ہی سنویدنشیل ہے. سر اس کا میں اتر دینا چاہوں گا. سر اس کا مکھ کارن یہ ہے کہ جب پچھلے ورگ کا کوئی ویکتی اپنے دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم میں جائے گا, مان لیجیے آپ وہ اپنے دھرم ہندوازم کو چھوڑ کر اگر وہ مسلم میں جاتا ہے تو ہم اس کو نہیں دیتے ہیں. ہاں اگر وہی ویکتی یعنی اسی ورگ کا کوئی ویکتی اپنے دھرم کو چھوڑ کر سکھ دھرم کو اپناتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں. سر اس کی بنیادی وجہ ہے جو ہم نے آرکشن کی بنیاد رکھی ہے وہ کاسٹ کی بنیاد پر رکھی ہے, اور مسلمانوں کے یہاں اور اسی طرح کرسچن کے یہاں جاتی واد اور جاتی بھید کو کوئی تصور نہیں ہے. لیکن آپ کی جو بات ہے سر یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. آپ کو پتا ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا جو پریامبل ہے, جو فرسٹ پیج ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے وی آر دی پیپل آف انڈیا, ڈز ناٹ میٹر کہ مسلم ہے, ہندو ہے, کرسچن ہے, اس سے کوئی بات نہیں کی. گویا کہ یہ ہماری انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر کاسٹزم کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے اندر یہ کہا گیا ہے وی آر دی پیپل آف انڈیا, اس سے ایک یونٹی کی بات آتی ہے, اتحاد کی بات آتی ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے جو ہندوستان کا آئین ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک نظر سے تمام کو دیکھا جائے گا, کاسٹ قسم کا کوئی تصور نہیں ہے. جب یہ باتیں ہیں تو اگر آپ کسی کو ریزرویشن ذات کی بنیاد پہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذاتی واد کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تو وہ ہے کہ یہ آپ کی یہ بات خود ہندوستان کے قانون اور انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. تو سر آپ ایسے قانون کیسے لا سکتے ہیں جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو؟ سر اس کا اتر میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں کہ جاتی واد کو بڑھاوا دینا اس وقت ہوتا ہے جبکہ ہم کسی سامان ورگ کے کسی ویکتی کو ہم بڑھاوا دیں. لیکن یہاں پر پچھلے ورگ جو کہ پہلے سے ہی ایک زمانے سے اس کے تمام حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, وہ اس معنی کر کہ جو پچھلے ورگ کے لوگ ہیں وہ صرف بڑے ورگ کے لوگوں کی خدمت پر معمور رہیں گے, نہ ویوساہ میں آپ پڑھ سکیں گے, اسی طرح نہ ہی وہ شکشا کے معاملے میں پڑھ سکیں گے. تو ان کو سر ایسی سویدھائیں پردان کر کے آگے بڑھانا, یہ جاتی واد کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ ان کو اس جاتی واد پر تصور کو ختم کرنا ہوگا.
सर आपने अभी इनकी बात को सुना, मैं एंटी रिजर्वेशन के पास आना चाहूंगा। सर अभी इनकी बात को आपने सुना कि इनका मकसद ये है कि पसमानदा तबके को आगे बढ़ाया जाए। सर अभी आपने इससे पहले एक बात कही थी कि हम इस स्टैंड के और इस रिजर्वेशन के खिलाफ इस बिना पर हैं कि इसके अंदर अहल लोग पीछे रह जा रहे हैं और नाअहल लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जरूरी तो नहीं है कि जिस आदमी के अंदर जो क्वालिटी है वो आगे बढ़े। आप देख लीजिए इंडिया टुडे जो शो है उसका जो मालिक है, ऑनर है, आप देखें कि वो जो उसका काबिल बना, ऑनर बना है, वो सलाहियत की बुनियाद पर नहीं बना है, वो मेरिट की बुनियाद पर नहीं बना है, बल्कि आप देखें उसके जो फादर हैं वो उसके ऑनर थे, उसके बनने के बाद वो ऑनर बन गया। कहने का मतलब ये है कि जाहिर है जरूरी नहीं कि जो आदमी जिस पोस्ट पे जाए उसका अहल भी हो, जरूरी नहीं है। गोया कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये यूनिवर्सल लॉ है कि हमारे यहाँ मेरिट को देखकर, खूबियों को देखकर कि हर बात दिया जाए, जरूरी नहीं है। उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि जरूरी है कि इसमें अहल लोगों को आगे बढ़ाया जाए और नाअहल को पीछे रखा जाए। देखिए जहां तक बात है कि इंडिया टुडे का वो मालिक बन गया और ये रिजर्वेशन अलग चीज है और मालिक बनना अलग चीज है, क्योंकि मोरिस जैसा भी हो वो वारिस वही बनेगा, अगर उसका अहल हो या ना हो वारिस वही बनेगा। और जहां तक बात है रिजर्वेशन की तो ये अलग चीज है। रिजर्वेशन में ये देखिए कि एक शख्स वो है जो 113 नंबर लाकर पीछे हो जा रहा है और एक शख्स वो है जो 45 बल्कि 50 नंबर लाकर वो क्वालीफाई कर जा रहा है। सर मुझे लगता है कि आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत नहीं है। सर आप देखें कि हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, आप देखिए जाहिर है उनके अंदर क्वालीफाई और उनके अंदर मेरिट तो थी नहीं। आगे बढ़ गए तो कहने का मतलब जो आप बात पे बैठते तो आप काबिल बन जाते। तो ये जरूरी नहीं कि आप मेरिट पहले हो, खूबी पहले हो और एबिलिटी पहले हो फिर बाद में आप बने तो काबिलियत पहले हो, जरूरी नहीं। एक आदमी पद पे बैठता है उसकी जिम्मेदारी को देखता है तो आगे काबिल बन जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अहल बनने के लिए पहले काबिलियत होनी चाहिए। अगर इस बुनियाद पे आप किसी को नौकरी दे देंगे तो फिर देखिए अभी भागलपुर की खबरें आप पढ़े होंगे 5 जून 2023 की क्या हुआ, 70 करोड़ लागत से पुल तैयार किया गया और वो पुल शुरू होने से पहले हादसे का शिकार हो गया। और कुछ दिनों पहले अभी आप 25 जून की खबरें उड़ीसा की पढ़े हैं, 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। जब ये 70-75 वाले आएंगे और 113 नंबर वाले 110 नंबर वाले यूं ही सड़कों पे घूमते रहेंगे तो फिर पुल तरक्की करने के बजाय तरक्की का शिकार हो जाएगा। ये जो टॉपिक है ना सर, आप जो बात कर रहे हैं वो एक टॉपिक से हट के मैं सवाल ही है सर, आप ये कहना चाह रहे हैं जहां तक जॉब की बात आती है, आपको पता है कि हमारे इंडिया जो है ना उसके अंदर 142 करोड़ की आबादी में आप देखिए जॉबलेस लोग ज्यादा हैं, बेरोजगारी ज्यादा है। तो जाहिर है कि अगर आदमी नाअहल को आगे बढ़ा रहा है तो जाहिर उसकी एक वजह है, तो आप इसको बुनियाद नहीं बना सकते। नहीं तो उसकी एक आप रिजर्वेशन के बजाय दूसरे तरीके इख्तियार कीजिए, उसके लिए और मुतबादिल क्या है सर आपके पास? अगर आप आरक्षण इस बिना पर ना दें उसका मुतबादिल है आपके पास? उसका मतलब यही है कि आप उसके लिए स्कॉलरशिप मुतय्यन कर दीजिए, उनके लिए बस का जो आप आधा किराया रखते हैं वो मुकम्मल फ्री कर दें, उनके लिए तालीम और तमाम तर ज़राए तालीम मुकम्मल फ्री कर दें और दोनों को एक बेंच पे बिठाकर एक तालीम दिया जाए और दोनों के लिए एक नंबरात मुतय्यन किए जाए। जब दोनों एक नंबरात पे इम्तिहान देंगे, इस बुनियाद पे जो शख्स जॉब हासिल करेगा वो लायक और फाइज होगा। इसकी बुनियाद पे हमारा ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। मैं इस्लामिक स्कॉलर के पास आना चाहता हूं। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा शुरू में कहा ऑडियंस ने भी सुना है कि रिजर्वेशन का जो तस्वुर है जिसको आप सदकात और ज़कात के नाम से लें, इस्लाम में रिजर्वेशन का जो तस्वुर है एक दूसरे नाम से था, ज़कात हो सदकात हो, तमाम का मकसद ये होता है कि जो माशी बहरान का जो शिकार है, जो तबका पिछड़ा हुआ उसको आगे बढ़ाए। जैसा कि अभी आपने कहा, तो मैं आपसे सवाल है कि सर अगर इस्लाम में ये तस्वुर रिजर्वेशन का तस्वुर जो इंडिया के अंदर आया 75 साल पहले और इस्लाम में 14.5 साल पहले आपके कौल की बात, मेरा आपसे सवाल है कि अगर इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट और तस्वुर इस्लाम में मौजूद है उसके बावजूद भी मुसलमान आप देखें कि फाइनेंशियली और माशी बात सबसे ज्यादा परेशान। और सिर्फ इंडिया का मामला नहीं, आप सूडान देख लें, आप इजिप्ट देख लें, इसी तरीके से आप मलेशिया, इंडोनेशिया, सूडान, आप पाकिस्तान देख लें, तो तमाम की जगह मुसलमान परेशान हैं। अगर बेहतरीन तस्वुर मौजूद है तो उसके बाद भी मुसलमान फाइनेंशियली और माशी एतबार से कमजोर क्यों? सर यही तो अफसोस है कि मुसलमानों ने अपने मजहब की तालीमात को तर्क कर दिया है और छोड़ दिया। जो तस्वुर इस्लाम ने दिया था, अगर मुसलमान अपने मजहब की तालीमात पर अमल कर दे तो आप में इश्काल ना होता। और जहाँ तक बात है आपके इंडोनेशिया वगैरह की जो मिसाल आपने पेश की, वो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, वहाँ पे निज़ाम इस्लाम निज़ाम इस्लाम का रिवाज वहाँ पर नहीं है। अगर आप मैंने इस्लामिक कंट्री की बात की, मैंने ये कहा कि वहाँ तो मुसलमान है, आप इंडोनेशिया में देख लें वहाँ मुसलमान कुत्ता खा रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे सर अगर इतना बेहतरीन तस्वुर मौजूद है तो फिर मुसलमान इतने माशी बात परेशान क्यों? दूसरी बात सर ये है कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि न्यूट्रल होगा, क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ पे मजहब कोई नहीं है, लादीनियत का कायदा हमारे हिंदुस्तान है। जाहिर है आपसे सवाल है कि आप एक इसका लॉजिकली कोई जवाब दें सर। आप तालीमात की यहाँ बात नहीं, आपको पता है जहाँ तक मैंने आपके इस्लाम का स्टडी किया है तो मुझे इतना अंदाजा हुआ कि दो चीजें हैं, सबब है, एक
मुसब्बिब उल असबाब है, तो आप सिर्फ मुसब्बिब उल असबाब वाला मसला नहीं छेड़ सकते, आप उसका सबब कॉज उसके क्या है। मैंने कहा ना कि अफसोस ये है कि मुसलमानों ने अपने मजहब की तालीमात पर अमल नहीं किया, जैसा कि आपने कहा कि सदक़ात और ज़कात वगैरह की इस मसले के ऊपर मुसलमानों ने अमल नहीं किया, इसकी बुनियादी वजह आज मुआशी बहरान में मुसलमानों के दरमियान उसकी बुनियादी वजह यही। अगर आप पढ़ेंगे इस्लाम की हिस्ट्री को आज से 14.5 सदी पहले, आप देखेंगे मुल्क आलम के अंदर मुआशी एतबार से मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर आपने मुताला किया हो, पैगम्बर इस्लाम ने जब ज़कात के निज़ाम को निफाज़ किया, 32 साल की मुद्दत के अंदर वो नतीजा सामने आया कि पूरे मुमलकत इस्लामी के अंदर कोई भी शख्स ज़कात देने वाला बाकी नहीं रहा। इसी का नतीजा था ज़कात और ज़कात के अहकाम का निफाज़। मैं सर आपके पास आऊँगा, मैं जो एंटी रिजर्वेशन है आपके पास जाना चाहूँगा। सर मेरा आपसे सवाल है कि सर अभी आपने कहा कि चूँकि हम इसके मुखालिफ हैं, चूँकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, मैं आपसे कुछ वाक़यात जानना चाहूँगा कि जिसके वाक़यात है भी नहीं कि आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। दूसरी बात सर, क्या आप इस रिजर्वेशन के जो मुखालिफ हैं, क्या आप इसके अकेली झंडा लहरा रहे हैं और फिर वो आपके साथ हैं? देखिए, जहाँ तक बात है रिजर्वेशन की मुखालफत की, तो मैं सिर्फ तने तनहा नहीं हूँ, बल्कि सबसे ज्यादा इस रिजर्वेशन से जो परेशान है वो युवा है। आप देखिए, स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान है। 5 जून 2021 की खबर आप उठाइए, बल्कि 27 जनवरी 2021 की खबर पटना उठाइए। वहाँ देखिए एक स्टूडेंट को है जो 113 नंबर लाने की बुनियाद पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, और दूसरा तालिब इल्म जो 55 नंबर की बुनियाद पे उसे अच्छी नौकरी मिल जा रही है, जिसकी बुनियाद पे वो तालिब इल्म खुदकुशी कर लेता है। और वो सिर्फ खुदकुशी नहीं करता, उसके साथ देने वाले बहुत से लोग सड़कों पर उतर आते हैं, ट्रेनें जला दी जाती है, बस में आग लगा दी जाती है, तो कहीं न कहीं तालिब इल्म ज्यादा परेशान है। सर आप देखेंगे यहाँ पे दो बातें हैं ना सर, एक तरफ मेजोरिटी अक्सरियत की हम बात करें, दूसरी तरफ माइनॉरिटी अकलियत है। हम जब बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो वहाँ पर हम बात करते हैं एक ऐसे धरती की जो पसमानदा है। आप देखेंगे जब से रिजर्वेशन कायम किया गया 75 साल हो गए, 76 साल। आप देखेंगे कि पहले दलित समाज ज्यादा परेशान था। आप देखेंगे कि दलित समाज में आईपीएस ऑफिसर भी हैं, आप बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट हैं, कोई बड़ा आईपीएस ऑफिसर भी है। सर मेरा सवाल ये है कि अगर ये दलित समाज को इससे फायदा हो रहा है, पसमानदा तबका को इससे फायदा हो रहा है, तो जाहिर है कि अगर कुछ तबके को इससे अगर उत्साहित करें तो जाहिर है इससे कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बड़े समाज को इससे फायदा हो रहा है और दलित समाज इससे तरक्की कर रहा है, मुस्लिम भी तरक्की कर रहे हैं, और मुसलमानों में जो पिछड़े हुए तबके हैं, नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आपको तरक्की कर रहा है। तो अगर कुछ युवा किसान और सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप जो ये बात कर रहे हैं कि सरकार पसमानदा तबके को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ ये देखिए कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको वहीं पर रोका जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं आप उनको असल चीज से रोक रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो सुसाइड करने पर मजबूर है। और अगर हमारे युवा ही तरक्की नहीं करेंगे और दूसरे कमजोर तबके के लोग जब तरक्की करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि आप देखे होंगे 5 जून 2023 की खबर, वो उड़ीसा के अंदर ट्रेन हादसा, तो ये क्या हुआ, कम नंबरात की बुनियाद पे, रिजर्वेशन की बुनियाद पे अगर कोई नौकरी हासिल कर लेगा तो वो ट्रेन मंजिल मकसूद तक पहुंचने के बजाय आपसे का शिकार हो जाए। मैं आपसे 2 मिनट और चाहता हूँ। देखिए, सरकार इस रिजर्वेशन को हटाने की बात इसलिए नहीं करती है कि सरकार की अपनी मजबूरी होती है। अगर सरकार इस रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करेगी तो याद रखिए उसकी सरकार गिर जाएगी, इसलिए वो सरकार रिजर्वेशन को खत्म करने की बात। अब मैं जनाब सालिम साहब के पास आना चाहूँगा। सर आपने देखा अभी आपके पास ऑब्जर्वेशन के अंबार है, अभी आपने एक बात यहाँ पे आई है कि उड़ीसा के बारे में बहुत भी होती कि वहाँ पे ऐसा हुआ कि जो नाहल लोग थे वो ट्रेन चला रहे थे और उसकी वजह से वो ट्रेन हादसे का शिकार हुआ, जैसा कि इनका कहना है। सर तो जाहिर है कि आपके इस रिजर्वेशन देने की बिना पर बहुत सारे नुकसान, आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? सर ऐसा क्या जरूरी है कि वो नाहली चला रहे हो, ऐसा क्या जरूरी है कि पिछड़े वर्ग से आ रहा हो वही चला रहा हो ट्रेन? सर दूसरी बात है कि सर अभी आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि एक ऑल्टरनेट हम पेश कर रहे हैं, हमारे पास एक मुतबादिल है। हम ये कभी नहीं कहते इनका ही कहना है एंटी रिजर्वेशन का, हम कभी नहीं कहते कि हम लोग हुकूक के खिलाफ हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि दलित समाज को या पसमानदा समाज को बढ़ाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि आप दूसरे तरीके इख्तियार करें। उन्होंने एक बात कही है कि देखिए रिजर्वेशन आप ना दें, एक आदमी जो फाइनेंशियली कमजोर है तो जाहिर है कि आप उनके लिए कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी फीस फ्री कर दें, आप उनके लिए जो बस से आ जा रहे हैं वो फ्री कर दें। आप जामिया मिलिया के अंदर देखें, वहाँ पे जो बस से कॉलेज जो बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में, जो स्टूडेंट है वहाँ के, तो उनके लिए जो पास है उस पास के लिए आधे पैसे उसको लगते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि सर जो बच्चे कमजोर है उनके लिए पूरे पास फ्री कर दें। आप कहने का मतलब ये कि जाहिर है कि आपके पास उसका ऑल्टरनेट का मुतबादिल मौजूद है, जाहिर है उसका ऑल्टरनेट का आपका अमल करना चाहिए। सर आरक्षण देने का बुनियादी मकसद ये था कि जो एक जमाने से तस्वुर चला रहा था अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का, उसका खात्मा किया जाए। उसका खात्मा उसी वक्त हो सकता था जबकि हम समाज के पिछड़े तबके को आगे बढ़ाकर वो तमाम सुविधाएं प्रदान करें जो कि एक बड़े तबके को मिल रहा था।
جب ہم ایک بڑے طبقے کو تمام سویدھائیں دیں گے تو تمام آپس میں مل کر جو ایک تصور بنا ہوا تھا ذہن میں وہ تمام ختم ہوں گے. تو سر اس کا متبادل یہ لانا کہ اسکول کی فیس ہم معاف کر دیں, بس فیس معاف کر دیں, اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. سر میں بولنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ایسی کوئی اسکیم ہے یعنی فائنینشیل کنڈیشن کے لیے, اگر آپ کوئی آدمی فائنینشیل کمزور ہے تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے پاس ایسی کوئی اسکیم ہے؟ سر اس میں بہت ساری اسکیمیں ہیں, منریگا یوجنا ہے, اسی طرح نیشنل فیملی اسکیم ہے, اسی طرح سر جو ہے اندرا آواس یوجنا ہے. ایسی بہت سی اسکیمیں سرکار کی جانب سے ہیں کہ جو فائنینشلی کمزور ہے وہ ان اسکیموں کے ذریعے جو ہے وہ آرتھک روپ سے مضبوط ہو سکتے ہیں. آپ سے ابھی ایک سوال اور یہ ہے کہ آپ کو سنا ہوگا کہ جس دیش میں ہم رہ رہے ہیں یا مسلمانوں کی جو پاپولیشن اور آبادی ہے 35 کروڑ ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بہت سارے چرچے ہوتے ہیں, ایک چرچا یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک خاص سماج کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دلت سماج پریشان ہے فائنینشلی بھی, ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی, اور یہ دونوں چیزیں پائی ہیں اسلامی اسکالر اور مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں ہیں. تو جس طریقے سے آپ دلت سماج کو ایک ریزرویشن دے رہے ہیں لیکن اس حد تک کہ آپ مسلمانوں کو تو نہیں دے رہے, تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں ریزرویشن میں ایکوالٹی کی لیکن آپ کر رہے ہیں ڈسکرمنیشن, ایک بھید بھاؤ کر رہے ہیں. سر یہ جو مسلمانوں کو کون کہہ رہا اچھا ہے, مسلمانوں ہماری سرکار یعنی آدرنی نریندر مودی جی نے سب سے زیادہ جو چنتت ہے وہ مسلمانوں کو لے کر نہیں ہے. جتنا اس معاشرے میں اس سماج میں مسلمانوں کے اسی طرح مسلمانوں کے مہیلاؤں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. آپ ان پر طلاق کا مسئلہ لیجیے کہ مہیلاؤں پر ایک زمانے سے ایک شوہر نظر آ رہا ہے, پردھان منتری جی نے اس سویدھا کو ختم کیا اور یہ کہا کہ اگر کوئی ویکتی اپنی پتنی کو طلاق دیتا ہے تو 3 سال کی عمر میں سزا پائے گا. تو سر میں آپ کے پاس آؤں گا. سر اسلامی اسکالر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر ابھی آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی خاص سماج کو اور کسی خاص ریلیجن کو ہم ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں, تو پھر سر آپ لوگ کیوں چلاتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں یا ہماری جو حکومت میں ہیں وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں, ایک خاص سماج کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ بالکل غلط بول رہے ہیں. آپ دیکھیں اس سے میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپ ریزرویشن دیتے ہیں لیکن اس درجے کے اندر نہیں دیتے, اتنا مطابق ہے. آپ دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں کی 19% آبادی ہے, دلت سماج کے لوگ 11% ہیں اور مسلمان کی حالت ان سے زیادہ بدتر ہے. ریزرویشن دلت سماج کو پھر بھی زیادہ دیا جاتا ہے. آپ ڈیٹا پیش کر رہا ہوں, آپ سن لیجیے. 10 اگست 1950 کو وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے دفعہ 341 میں مذہبی قانون کی رعایت کر کے مسلمانوں کو ریزرویشن کے حق سے محروم کر دیا. اسی طریقے سے کانگریس حکومت نے پسماندہ مسلم طبقات کو ریزرویشن کے حق سے محروم کیا, جس میں آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی کی گئی ہے, جس میں کہا گیا کہ آرٹیکل 14 کی روح سے سیکولر ہندوستان کے اندر مذہب, مسلک اور برادری اور مذہب کی وجہ سے ریزرویشن کا حق نہیں دیا جائے گا بلکہ سب کو یکسانیت کے طور پر ریزرویشن کا حق دیا جائے گا. سر کیا آپ اب بھی کہیں گے ریزرویشن مذہب کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا؟ سر پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ جس دیش میں ہیں وہ دیش دھرم نرپیکش ہے یعنی لادینیت کا قائل ہے, جس کا ارتھ یہ ہوتا ہے کہ مذہب سے باراتر ان تمام آدھار پر دیش چلے گا جو انڈین سنویدھان کہتا ہے. اور انڈین سنویدھان جو پچھڑے ورگ کو آرکشن دے رہا ہے وہ اس بنا پر کہ ان کو ایک لمبے زمانے سے ان کو زمانے میں ٹارگیٹ کیا گیا, ان کو آگے بڑھنے دیا گیا. اور رہا آپ مسلمان تو تقریباً 1,500 سال 1,000 سال حکومت کی یہاں پر, ان کا کوئی وہ تو سماجی معاشی اعتبار سے کمزور نہیں تھے. ہم نے جس چیز کو بیس اور آدھار بنایا ہے وہ جاتی واد کو, یعنی جو معاشرے میں زمانے سے جن کا استحصال ہو رہا تھا اور زمانے میں ان کو ٹارگیٹ کیا تھا, ہم نے ان کو یعنی اس کو بنیاد بنایا ہے. اور مسلمان میں یہ وجہ نہیں ہے کیونکہ مسلمان جو ہے مسلمانوں نے یہاں پر بلکہ 12 سال تک حکومت کی یہاں پر. سر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. سر ابھی آپ نے ایک بات کہی, اگرچہ میرا یہ سوال ٹاپک سے ہٹ کے ہے لیکن آپ کی بات کے لیے کہ ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ جو ہماری حکومت ہے, ہمارے یہاں پہ پرائم منسٹر ہیں یا ہمارے سی ایم جو بھی ہیں, وہ جو مسلمانوں کو لے کے زیادہ چنتت ہیں, زیادہ متفق ہیں. میرا آپ سے سوال یہ کہ سر آپ نے بات کی ہے کہ مسلمانوں کو لے کے زیادہ چنتت ہیں, آپ یو سی سی پہ دیکھ لیں سارے مسلمان پریشان ہیں, آپ نے کچھ نہیں کیا. اب اس سے اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت موضوع پہ یو سی سی والے مسئلے میں ہزاروں مسلمان نکل گئے لیکن آپ کی حکومت کو کچھ اس سے فرق نہیں پڑا. تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت زیادہ چنتت ہے, دوسری طرف آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. سر یو سی سی پہ جو ہے ایک بڑا طبقہ وہ اس کے پچھ میں ہے, بڑا طبقہ ہے وہ اس مانا کر کہ جس طرح مطلب مہیلا جو ہے مہیلا کر کے لیجیے سب پچھ میں ہے وہ اس مانا کر کہ چونکہ ان کو جو ہے سماج میں 3 طلاق کا شکار بنایا گیا تو مہیلا کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس کے پچھ میں ہے اور گنے چنے لوگ ہوں گے اس کے پچھ میں نہیں ہوگا. اسی طرح بہت سارے مسائل ایسے جس میں جو ہے مسلمان جو ہے اس کے فیور میں سرکار کے بنائی گئی اسکیم میں. ٹھیک ہے سر, میں آپ کی بات سمجھ گیا. ہم اپنی ڈیبیٹ کو یہ ختم کرتے ہیں. اب میں اخیر میں اپنے استاد محترم
معزز وقافی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ تشریف لائے. اب میں آخر میں ہم سب کے مشکل و مربی استاد محترم معزز وقافی صاحب اس پر تفصیل گفتگو فرمائیں گے اور جو گوشے پیچھے رہ گئے ہیں اس پہ بھرپور روشنی ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے.